مجید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم امواتا، اے لوگو تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. بولیے سبحان اللہ. تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. اسی کے بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. اب ذرا غور کریں، مفتی صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ 5 رکعت پڑھیں. آپ سماعت کریں بڑی تیزی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تم موت تھے. یہ نہیں فرمایا کہ تم نہیں تھے. اور یہ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ تم نہیں تھے، بلکہ فرمایا تم تھے لیکن بے جان تھے، تم موت تھے، تم مردہ تھے. انسان کی ابتدا موت سے ہوئی ہے. بولیے سبحان اللہ. انسان کی ابتدا کس زندگی پر غرور کر رہا ہے انسان؟ ارے اس کی شروعات ہی تو موت سے ہوئی ہے. بولیے سبحان اللہ. تم مردہ تھے، یہ نہیں کہا تم نہیں تھے. قرآن کا ذرا قرآن کی آیت پر غور کیجئے. اللہ نے فرمایا تم تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تھا تو تھا کہاں؟ بولیے سبحان اللہ. انسان تھا کہاں؟ تو سب سے پہلے علم الہی میں تھا انسان. بولیے سبحان اللہ. اللہ کے علم میں تھا انسان. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب فرشتوں سے اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا اے الہ العالمین، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، تو دنیا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ وہ تو دنیا میں فساد کریں گے. فرشتے کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ تو فساد کریں گے، وہ تو جھگڑا کریں گے، وہ تو آپس میں خون ریزیاں کریں گے. اے اللہ، تو نے خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ نحن نسبح بحمدک. اے اللہ، ہم تیری پاکی پہ بیان کر ہی رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم تیری پاکی بیان کر ہی رہے ہیں. تو نے کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اے اللہ عبادت مقصد ہے تو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، پھر انہیں کیوں اپنا نائب بنا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ آخر وہ کون سی بات تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے، تمہاری نظر جھگڑا کرنے والوں کی طرف ہے، تمہاری نظر لڑنے والوں کی طرف ہے، تمہاری نظر فتنہ برپا کرنے والوں کی طرف ہے. اے فرشتوں، تمہاری نظر جھگڑا کرنے والوں کی طرف ہے، لیکن میری نظر میرے محبوب کی طرف ہے.
محبوب کی طرف ہے. اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا. اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا. اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہیں کرتا. اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہیں کرتا. حضرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں نائب بنانے والا ہوں, میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے جبریل جاؤ زمین پر اور زمین کی مٹی اٹھا کر لاؤ. نائب بنایا جائے, زمین کی مٹی اٹھا کر لاؤ. حضرت جبریل امی آئے زمین پر اور زمین کی مٹی اٹھانا چاہا. زمین رونے لگی, گر گرانے لگی, آنکھ پکڑ کرنے لگی. تو اللہ تبارک حضرت جبریل امی کو رحم آ گیا. حضرت جبریل کو رحم آیا. جب زمین روئی, اتنا روئی, اتنے چیخی کہ رحم آ گیا, چھوڑ دیا. چلے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل زمین لے آئے, مٹی لے آئے. عرض کیا الہ العالمین زمین رونے لگی, گڑ گڑانے لگی, رحم آ گیا, چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسرے فرشتے کو حکم دیا تم جاؤ زمین کی مٹی اٹھا کر لاؤ. میں مختصراً بیان کر رہا ہوں, تفصیل میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. جبریل کی ڈیوٹی کیا ہے, جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے, یہ سب میں مختصراً تیزی سے بیان کر رہا ہوں. دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں. جب زمین کی مٹی اٹھاتے ہیں زمین رونے لگی, گر گرانے لگی, چیخنے لگی, چلانے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی خالی ہاتھ لوٹے, رحم آ گیا, چھوڑ دیا. تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل آئے, ان کو بھی رحم آ گیا, چھوڑ دیا. اب چوتھی باری آئی حضرت اسرائیل کی, بولیے سبحان اللہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو زمین کی مٹھی بھری, زمین چلانے لگی, رونے لگی, گر گرانے لگی. کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. جبریل نے چھوڑ دیا, میکائیل نے چھوڑ دیا, اسرافیل نے چھوڑ دیا, لیکن میں اسرائیل ہوں, میں چھوڑوں گا نہیں, لے کر جاؤں گا. زمین لے کر چلے حضرت اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل لے آئے. عرض کیا ہاں الہ العالمین لے آیا. کہا کیا تمہیں رحم نہیں آیا؟ کہا رحم تو آیا تھا, لیکن یہ سوچ کر لے آیا کہ اگر سب لوگ چھوڑ دیں اللہ کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا. اللہ کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا, اس لیے میں لے آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل لائے ہو تم مٹی کو, قیامت تک چھوڑے گا تو ہی. بولیے سبحان اللہ. لایا ہے تو, چھوڑے گا تو. میں روح ڈالوں گا اس میں اپنے پاس سے, میں روح ڈالوں گا اپنی مرضی سے. بندے کی روح کو جب چاہوں گا اپنے پاس واپس بلاؤں گا. بولیے سبحان اللہ. روح لے کر میرے پاس آ جانا اور جہاں سے مٹی لایا ہے وہی چھوڑ دینا. سبحان اللہ. جہاں سے مٹی لایا ہے وہی چھوڑ دینا. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل کو اے جبریل اس مٹی کو گوندھو. حضرت جبریل امین نے مٹی گوندھی. آدم کا پتلا تیار کیا گیا, روح پھونکی گئی, روح پھونکی گئی. جب روح کے داخل ہونے کا وقت آیا تو روح نے عرض کیا الہ العالمین مجھے انسان کے جسم میں کیوں داخل کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا جا داخل ہو جا, جا داخل ہو جا. عرض کیا کیوں داخل کر رہا ہے؟ کہا اے روح داخل ہو جا, داخل ہو جا. میں بھیج رہا ہوں اپنی مرضی سے, بلاؤں گا بھی اپنی مرضی سے. میری مرضی ہوگی تو ایک دن میں بلاؤں گا,
مرضی ہوگی تو 50 سال میں بلاؤں گا، میری مرضی ہوگی تو 100 سال میں بلاؤں گا۔ اے روح جا رہی ہے میری مرضی سے، آؤ گی بھی میری مرضی سے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ارے کوئی جان اپنے سے نہیں مرتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، کوئی جان اپنے سے نہیں مرتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو جان آئی ہے اللہ کے حکم سے اور جائے گی بھی تو اللہ کے حکم سے، اور جہاں سے اللہ نے بھیجا ہے وہی بلائے گا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، آخر میں سن لیجئے، 2 شعر سماعت کیجئے، میری گفتگو ختم۔ ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے، ارے ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے، ارے بس وہی تو جانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانا ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانا ہے۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم یہ تو بس خدا جانے، ارے ہم کو کچھ نہیں معلوم یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم یہ تو بس خدا جانے، ارے یہ تو بس خدا جانے۔ کس کو کس کے کاندھے پر، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کس کو کس کے کاندھے پر کنتم امواتا، تم موت تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ گل ستا باقی رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملے گا۔